انسان مومن اسی وقت کامل بنے گا جب وہ نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے حقوق کو بیان کیا، اور ایک ہی حق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ناظرین، یہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے تمام کی تمام انسانوں کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ رب العزت مطالبہ کرتے ہیں مجھ سے اور آپ سے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کو الہ تسلیم کیا جائے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ رب العزت کی الوہیت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنا ایک حق بیان کیا کہ میری عبادت کرو اور مجھے اپنا رب تسلیم کرو، بس۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جب نماز کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی یہ تین مقامات ایسے ہیں جو ایک ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جہاں نماز کا تذکرہ کریں گے وہاں پہ زکوٰۃ کا تذکرہ کریں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور دوسرا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور پھر تیسرا مقام ہے ان اشکر لی ولوالدیک، کہ اب میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا بیان کی؟ نماز قائم کرو، اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جو شخص صرف نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو نمازی ہوں گے، اور نماز کے لیے ایک غریب امیر ہونے کی شرط نہیں ہے، اور نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، دن میں 5 دفعہ فرض، غریب امیر کی کوئی شرط نہیں۔ اور جس طرح سے زکوٰۃ کے اندر ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتی، زکوٰۃ صرف مالداروں کے اوپر فرض ہوتی ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ تو لہذا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو نماز قائم کرنے والے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے اور زکوٰۃ دینے والے لوگ کم ملیں گے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ناظرین کہ زکوٰۃ جو ہے، انسان جب مال کماتا ہے تو اس کے مال کمانے میں اس کی محنت کا عمل دخل ہوتا ہے،
اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے، اور مال کے اندر جو ہے وہ ایک کشش ہے، مال سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مال سے انسان کو عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اور اس کی شادی اچھی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یعنی جو سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال سے آدمی بڑا محل بناتا ہے، بڑی گاڑی خریدتا ہے، بڑے باغات، فارم ہاؤس، ماشاءاللہ کیا کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو لہذا اب مال جو ہے اس کی محبت دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر شخص جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ تو اب جب وہ پیسہ کما لیتا ہے یا کماتا ہے، تو اب جب وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آدمی کہتا ہے یار یہ کیا، مال کماؤں میں، محنت میں کروں، اور اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے پیسے ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو تم کماتے ہو یہ تمہاری، اس کے اندر تمہارے عقل کا، تمہاری محنت کا عمل دخل کے ساتھ ساتھ ہمارا فضل ہے۔ ذَلِكَ فضل اللہ، یہ ہمارا فضل ہے، ورنہ تم سے زیادہ عقل مند لوگ، تم سے زیادہ محنتی لوگ، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے تم پر فضل کیا ہے، یہ ہمارا تم پر کرم ہے، تو لہذا اب اس میں سے تم کیا کرو، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا۔ انسان مومن اسی وقت کامل بنے گا جب وہ نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے تو دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیونکہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ صرف اللہ سے تعلق کافی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے تعلق ہونا بھی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق سے تعلق قائم ہوتا ہے، آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ الخلق حیال اللہ، کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق اللہ فأحسن إلی عیالی، اور جو وہ شخص تم میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کوئی شخص میرے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، میرے بچوں سے محبت کرے، ان کی مدد کرے، ان کو کھلائے پلائے، تو یقینی طور پر اس شخص سے مجھے محبت ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے محبت نہ ہو اس شخص سے؟ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر جو جگہ بنتی ہے ناظرین، وہ نماز سے نہیں بنتی ہے، وہ بنتی ہے صدقات سے، زکوٰۃ سے، سخاوت سے، اور کھانا کھلانے سے، اور جو ہے خدمت کرنے سے بنتی ہے۔ تو لہذا یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اسی طریقے سے جب دوسری آیت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف اللہ کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک شخص کہے جی میں قرآن کو تو پڑھتا ہوں، قرآن پر تو عمل کروں گا، لیکن میں سنت پر نہیں چلتا، میں احادیث کو نہیں مانتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میری اطاعت کرو لیکن میرے رسول کے طریقے کے مطابق، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ کوئی صرف جو ہے قرآن کو چھوڑ دے اور حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، یا حضور کی تعلیمات کے مطابق گزارے اور قرآن کا منکر ہو جائے، قرآن کو نہ مانے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو دونوں کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ رب العزت نے بیان کی کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ الی المصیر، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، سب نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، سارا سب کا جو واپسی کا جو مقام ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ تو لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ساری نعمتیں دی، میں نے پورا نظام دنیا کا تمہارے لیے بنایا، میں نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، ساری چیزوں کے اسباب پیدا کیے تمہارے لیے، جو ہے وہ تمہیں پھر والدین دیے، اور والدین کے دلوں کے اندر تمہاری محبت کو ڈال دیا، ماں کے دل کے اندر تمہاری محبت کو ڈال دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں تو اب یہ سب کچھ تو میں نے کیا نا، میں نے تمہیں انسان پیدا کیا، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، تو لہذا اب کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اور میں
اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں والدین دیے، بہن بھائی دیے، خاندان دیا، پھر سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دی، جوانی دی، خوبصورتی دی، اولاد دی، بیوی دی، شوہر دیا، گھر دیا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو کیا ہم نے ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 آنکھیں دی، اللہ رب العزت نے ہمیں کان دیے، زبان دی، اعضاء دیے، صحت و سالم جسم دیا، تو کیا ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ تو جو شخص جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کا بھی شکر ادا کرو، کہ اپنے والدین کا اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین عطا کیے۔ آتا ہے کہ ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ طواف کر رہے تھے، اب طواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کندھے پہ بٹھا کر اٹھا کر جو ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، اور کہا کہ اچھا، تو کہا کہ میں 7 سال سے اپنی ماں کو جو ہے وہ اپنے کندھے پہ بٹھا کر اٹھا کر جو ہے وہ کیا کراتا ہوں، طواف کراتا ہوں۔ تو ان سے اللہ والے سے پوچھا، بزرگ سے پوچھا اس شخص نے، کیا اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف 7 سال تک تم نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر طواف کرایا، اور اس سے تم اپنی ماں کی اس نے تکلیف اٹھائی، تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اور تمہیں جو ہے وہ پیدائش کے وقت میں ووضعتہ کرہ، اور پیدائش کے وقت میں اللہ کہتے ہیں سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس نے ڈیلیوری کی، اور پھر 2 سال تک اس نے تمہیں بالکل ایسے تمہیں لک آفٹر کیا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی تم سے اس کی توجہ نہیں ہٹی، پھر جو ہے وہ 15 سال تک جو ہے وہ تمہیں کھلاتی رہی، پلاتی رہی، تمہیں لک آفٹر کرتی رہی جب تک تم بالغ نہیں ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے۔ کہا کہ اگر تمہاری جو زندگی ہے وہ 1000 سال کے برابر بھی ہو جائے، 1000 سال کے برابر، اور تم روزانہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر طواف کراؤ، تو پھر بھی تم اس کی اس 1 رات کا صلہ نہیں دے سکتے، کہ وہ 1 رات جو اس نے تمہیں اپنی پیٹ کے اندر اٹھایا، 1 رات، 9 مہینے تو دور کی بات، 1 رات کا صلہ تم ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، انسان دنیا کے اندر سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو خوشحالی حاصل ہو، ان کو برکتیں حاصل ہوں، ان کی رزق میں برکت ہو، اور وافر مقدار میں اللہ ان کو رزق دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ جو شخص 5 کام کرے گا مداومت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، حلال رزق عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے حلال روزی کمائے، حلال روزی کمائے، حلال روزی کی کمانے کی محنت کرے، اور چاہے اس کے لیے اس کو تجارت کرنی پڑے، مزدوری کرنی پڑے، اس کو ملازمت کرنی پڑے، کھیتی باڑی کرنی پڑے، جو کچھ کرنا پڑے وہ پوری کوشش کرے حلال روزی کمانے کی۔ اور دوسرا اس کے بعد جو ہے صدقہ مداومت کے ساتھ دے، یعنی صدقے کے اندر دوام اختیار کرے، ہمیشہ ہمیشہ مستقل بنیادوں کے اوپر صدقہ دے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ دے، روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا بہت صدقہ دیتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ جو شخص جو ہے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اس کے رزق میں اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، اپنے جو عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، چاچا ماموں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا کرے؟ اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اگر کوئی جو ہے کسی تکلیف کے اندر ہو، مصیبت کے اندر ہو، پریشانی کے اندر ہو تو اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ تو اپنے جو عزیز و قارب ہیں، چاہے ان کا برتاؤ، ان کا رویہ آپ کے ساتھ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر 5ویں چیز بھی عرض کرتا ہوں، ضمناً اس کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی، وہ میں نے کرنی ہے کہ 5ویں چیز کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ علم حاصل کرے، اور وہ علم پر خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی دعوت دے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے تھے۔ تو لہذا ناظرین، یہ 5 کام ہیں جو میں عرض کر رہا تھا،
صلہ رحمی کے حوالے سے عام طور پر دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے چھوٹے بھائیوں سے، اور رشتہ داروں کو شکایت ہوتی ہے اپنے دوسرے رشتہ داروں سے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بات تو چھوٹے بھائیوں کے لیے گزارش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے بڑے بھائیوں نے آپ پر احسان کیا، آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ کو پالا پوسا بہت زیادہ، یعنی یہاں پر ہر گھر کے اندر، خاندان کے اندر یہ آپ کو اسٹوری ملے گی سننے کے لیے کہ جی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں کو پالا پوسا، ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کی شادیاں کی، اسی طرح سے بہنوں کو پالا پوسا اور ان کی شادیاں کی۔ بڑا بھائی یہاں پہ آ گیا، آنے کے بعد اس نے اپنے والد کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا، اور جو ہے ساری زندگی لگا رہا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اور وہ لگا رہا۔ اور جب بڑے چھوٹے بھائی جو ہے خوشحال ہو گئے، بڑے ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اللہ نے ان کو نواز دیا، تو پھر وہ اپنے بڑے بھائیوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ دیکھیں والدین کی شکر گزاری تو اللہ کا حکم ہے نا، اور والدین کی تو ذمہ داری تھی، ان کی تو ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی کہ وہ آپ کی تربیت کرتے، لیکن بڑے بھائی کی تو ذمہ داری نہیں تھی۔ بڑے بھائی نے اپنی اگر ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نبھایا ہے، صلہ رحمی کی ہے، تو چھوٹے بھائیوں کا کام یہ ہے کہ ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں، اور ان کو جو ہے احترام دیں۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں اور ان کو یہ افسوس نہ کرنا پڑے کہ انہوں نے جو ساری زندگی آپ کے اوپر خرچ کیا، آپ کی تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر، آپ کی شادی کے اوپر، آپ کے کاروبار کے لیے، تو کہیں وہ ریگریٹ کریں کہ یار ہم نے غلطی کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کل کو ایسا نہ ہو کہ دوسرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی کوئی ان کو لک آفٹر نہ کریں، ان کا خیال نہ کریں۔ تو چھوٹے بھائیوں کا کام یہ ہے کہ وہ بڑے بھائیوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ اگر بڑے بھائیوں نے ان کے اوپر احسان مندی کی ہے اور ان کے اوپر خرچہ کیا ہے، ان کی تربیت کے اوپر، ان کی شادی کے اوپر، ان کے کاروبار کے اوپر، تو ان کو چاہیے کہ ساری زندگی ان کا شکر گزار رہیں۔ اور جو شخص ایسا ناشکرا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ یہ تو میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور بڑے بھائی دیکھیں، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی کو بڑا دل دیا ہوتا ہے، اور بڑا جو ہوتا ہے اس کے اندر رحم دلی ہوتی ہے، اس کے اندر محبت ہوتی ہے، اور وہ ایک فطری بات ہے۔ اگر ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میرا چھوٹا بھائی 8 سال کا تھا اور چھوٹی بہنیں تھی میری، اور میں جو ہے 16 سال کا تھا، اور میں نے یہاں آ کر محنت کی، مزدوری کی، اور فیکٹریوں میں کام کیا، اور جو ہے اپنے بھائیوں کو پالا پوسا، اپنی بہنوں کی شادیاں کی، آج جو ہے وہ مجھے ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں، آج وہ مجھے عزت نہیں دیتی اور میرے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں، تو وہ آج ڈس ہارٹ ہوا ہے وہ شخص۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب والد کا انتقال ہو جائے یا والد بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا، تو بڑا بھائی اس کے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ تو والدین کا کام بھی یہ ہے کہ چھوٹے بھائیوں کے دلوں کے اندر اپنے بڑے بھائی کی عزت کو ڈالیں، اور ان کو بولیں کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس نے یہ ہماری ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے، اور بڑے بھائی کو اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جب بھائی چھوٹا ہوتا ہے اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں ترس آ جاتا ہے کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ تو لہذا یہ اس کو جب ترس آتا ہے، محبت میں، شفقت میں، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کے اوپر خرچہ کرتا ہے، اپنی بہنوں کی شادی کرتا ہے۔ تو لہذا بہنوں اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے بھائی کا احترام کریں، اور بڑے بھائی کو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، وہ پھر اللہ کے سپرد کرے، انشاءاللہ اجر تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بات تو ضمناً عرض کرنی تھی جو کہ میں نے عرض کر دی۔ باقی دیکھیں ایک بات جو اس میں ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان کو برکتیں ملتی ہیں، انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ والدین کی خدمت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بعض معاملات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کے اندر رکھا ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو شخص معاملہ کرے گا، چاہے وہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھا ہے۔ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا اور وہ ان کے منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، صحابی ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، لیکن منہ پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو کہا کہ ایسا کیا معاملہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا اس کی ماں زندہ ہے۔
کہاں ہے اس کی ماں؟ کہا حضرت بلال کو کہا جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ تو اس کی ماں کو بلا کے لایا گیا اور پوچھا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ تو کہا یہ تیری جو ہے وہ کیا یہ اس کے معاملات بتا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے جی، نمازی تھا اور بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا اور بڑا جو ہے وہ خیر کے کام کرتا تھا، ہر چیز بہت اچھی تھی، لیکن یہ ہمیشہ مجھ سے بدزبانی کرتا تھا اور اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتا تھا، بیوی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدزبانی کرتا تھا، مجھے بے عزت کرتا تھا اور ہمیشہ اپنی بیوی کی طرفداری کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت اذیت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ لکڑیوں کا ایک ڈھیر اور آگ لگاؤ اور اس کو میں اس آگ میں جلاتا ہوں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ ڈر گئی، اس نے کہا یہ تو میرا بچہ ہے، آپ میرے بچے کو کیسے آگ میں جلا سکتے ہیں؟ تو کہا اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا تو یہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ کے اندر جلے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اس کو یہیں جلا دوں۔ کہا نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کو یہاں بھی جلایا جائے اور آخرت میں بھی جلایا جائے، اور میں اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ جا کر دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ تو آتا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو معاف کیا تو حضرت علقمہ جو ہے ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ تو لہذا ناظرین اپنے والدین کی خدمت کریں، بوڑھے والدین کو رسپیکٹ کریں، بیویوں کے چکر میں ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں۔ آپ جو ہے شادیاں سب کی ہوتی ہیں، بالکل سب شادیاں کرتے ہیں، اور جو ہے بیوی کے چکر میں آ کے اس کی باتوں میں آ کے اپنی ماں کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، اپنے باپ کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں، اور ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیویوں کے حقوق کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حقوق بیوی کے بیان کیے ہیں۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو بیلنس کرتا ہے، والدین کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا مقام اپنی جگہ، اولاد کا مقام اپنی جگہ، بہن بھائیوں کا مقام اپنی جگہ، دوست احباب اپنی جگہ، سب کو ان کے مقام پر رکھیں اور سب کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق جو ہے ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں، ان کا احترام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا والد ہے۔ تو کہا کہ تم اس سے آگے کیوں چل رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو اپنے والد کو کبھی نام سے مت پکارنا، بدتمیزی مت کرنا کہ نام سے پکار رہے ہو، اور کبھی اس کے آگے مت چلنا اور کبھی اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا۔ والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، والد کو رسپیکٹ کرو، والد کی عزت کرو، والد کا احترام کرو، والد کو ڈس رسپیکٹ مت کرو۔ اگر آپ والد کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ اللہ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو لہذا والدین کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں، اور یہ جیسے میں نے کہا صدقہ دیں اور صلہ رحمی کریں اور علم حاصل کریں، دین پر خود بھی چلیں، حلال روزی کمائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکتیں عطا فرمائے گا، چین سکون اطمینان عطا فرمائے گا۔ یہ جو آج کل ڈپریشن ہے یا ہر طرف بے چینی ہے اور لوگ جو ہے انزائٹی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے اندر بنیادی طور پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے حقوق جو ہم لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم ان کو پورا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور شریعت پہ چلنے کی، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔